بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه اجمعین اما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 996 996 اور آج سورہ رات کی آیت نمبر 25 کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی. چلیے سب سے پہلے ہم اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں، لفظ ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ويقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ويفسدون في الارض اولئک لهم اللعنة ولهم سوء الدار. لفظی ترجمہ یوں ہے، والذین، اور وہ لوگ جو ینقضون توڑتے ہیں عہد اللہ، اللہ کا عہد، من بعد میثاقہ، اس کو پختہ کرنے کے بعد، ویقطعون، اور وہ قطع کرتے ہیں، ما اس چیز کو جو امر اللہ نے حکم دیا ہے بھی اس کی بابت، ان یوصل، یہ کہ اسے ملایا جائے، ویفسدون، اور وہ فساد کرتے ہیں، پھر ارض زمین میں، اولئک، یہ لوگ ہیں، لہم، ان کے لیے ہے، اللعنت، لعنت، ولہم، اور ان کے لیے ہے، سوء الدار، برا گھر. ترجمہ یوں ہے، اور جو لوگ اللہ سے عہد فاسخ کر کے اس کو توڑ ڈالتے ہیں اور جن رشتہ قربت کے جوڑے رکھنے کا اللہ نے ان کو حکم دیا اس کو قطع کر دیتے ہیں اور ملک میں فساد کرتے ہیں، ایسوں پر لعنت ہے اور ان کے لیے گھر بھی برا ہے. اس آیت میں 5 باتیں بتلائی گئی ہیں. پہلی بات، اور دوسری طرف جو لوگ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو مضبوطی سے باندھنے کے بعد توڑ دیتے ہیں. دوسری بات، جن رشتوں کو اللہ نے جوڑے رکھنے کا حکم دیا انہیں کاٹ ڈالتے ہیں. تیسری بات، اور زمین میں فساد مچاتے ہیں. چوتھی بات، ایسے لوگوں کے حصے میں لعنت آتی ہے. پانچویں بات، اور اصلی وطن میں برا انجام انہی کا ہے. بزرگان محترم، پچھلی آیتوں میں ان عقل مندوں کا تذکرہ تھا جو عہد کے پابند، صلہ رحمی کرنے والے، آخرت کے حساب سے ڈرنے والے، صبر سے کام لینے والے، نماز کو قائم کرنے والے، اللہ کی راہ میں علانیہ اور پوشیدہ خرچ کرنے والے، برائی کا بدلہ بھلائی سے دینے والے، ان کا تذکرہ تھا. ان عقل مندوں کو حسن انجام بھی بتایا گیا کہ ان کو جنت ملے گی. اس آیت میں عقل سے محروم ان بدقسمت اور بدبخت لوگوں کا تذکرہ ہے اور ان کی صفتوں کی تفصیل بیان کی گئی، جن کا انجام یہ ہوگا کہ ان کا ٹھکانہ برا ہوگا اور ان پر اللہ کی لعنت ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بدبختوں کی پہلی صفت یہ بیان کی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے پختہ عہد کرنے کے بعد اس کو بڑی آسانی سے توڑ دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو توڑنا بہت بڑا گناہ ہے، یہ کبیرہ گناہوں میں سے داخل ہے. عہد کو توڑنے میں یہ بھی شامل ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی قدرت کا انکار کر دے اور اس نے جن نبیوں، رسولوں اور کتابوں کو بھیجا ان کا انکار کر دے. اور عہد کو توڑنے میں یہ بھی داخل ہے کہ وہ ان حقوق کو ادا کرنے میں کوتاہی کرے جن حقوق کی ادائیگی کا حکم دیا گیا ہے. ان بدبختوں کی دوسری صفت یہ بیان کی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن رشتوں کو جوڑے رکھنے کا حکم دیا ان رشتوں کو وہ توڑ دیتے ہیں. بندے کا اللہ تعالیٰ سے رشتہ ہے، اس رشتے کو توڑنا بھی اس میں شامل ہے. امتی کا نبی سے رشتہ ہے، اس رشتے کا لحاظ نہ رکھنا بھی اس میں شامل ہے. اس کے علاوہ جو رشتہ داریاں چاہے وہ ننیالی ہوں یا ددیالی ہوں یا سسرالی ہوں، ان رشتوں کو توڑنا بھی اس میں شامل ہے. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يدخل الجنت قاطع، رشتے ناطے توڑنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 27 میں بھی عہد کو توڑنے والے اور رشتوں کو توڑنے والے اور زمین میں فساد مچانے والوں کے لیے بھی وعید بیان کی گئی ہے کہ خسارے میں اور نقصان میں ہے. اور بدبختوں کی علامت یہ بھی ہے کہ وہ زمین میں فساد و بگاڑ کا کام کرتے ہیں، یعنی اپنے خبیث کاموں کے ذریعے زمین کے صالح نظام میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں. اس طرح ایسے فسادی لوگ خود اپنے آپ پر بھی ظلم کرتے ہیں اور دوسروں پر بھی ظلم کرتے ہیں. اور جو توحید کے نظام سے زمین کا فطری نظام قائم تھا، اپنے شرک اور کفر کے ذریعے سے اور دین حق سے ہٹ کر دوسرے باطل دین کی طرف لوگوں کو بلا کر بگاڑ کا کام کرتے ہیں. اس طرح عدل و انصاف کی بنیاد پر جو نظام قائم رہتا ہے وہاں یہ تخریبی کارروائیوں کے ذریعے اور فتنہ و فساد برپا کر کے امن و سلامتی کی فضاؤں کو مقدر کر دیتے ہیں اور پامال کر دیتے ہیں. ایسے بدبختوں کا انجام بھی بتلایا گیا کہ اولئک لهم اللعنہ، یہ وہ بدبخت ہیں اور بدقسمت ہیں کہ ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت اور پھٹکار ہے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہے اور ان کے لیے برا گھر ہے، یعنی برا انجام ہے، یعنی دوزخ کا عذاب انہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عہد کو توڑنے سے بچا دے اور رشتے قطع کرنے سے بچائے، صلہ رحمی کے ساتھ ہم سب کو زندگی بسر کرنے والا اور عہد کا پابند بنا دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.